نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنی مقدس کتاب کے مبارک درس کی سماعت کی توفیق عطا فرمائی. درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ دارین کی ہر سعادت اور بھلائی کی ہر توفیق انہی کے صدقے و طفیل ہیں. سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے مختصر مگر نہایت ہی معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس سے پہلے کی تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہی ہے. یعنی یہ وضاحت ہے اس فرمان پاک کے ذریعے کہ دنیا میں جتنے نظریے اور فلسفے اور مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دین نہیں ہے اور دین کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. دین صرف اسلام ہے، کیونکہ دین ایک ایسے جامع نظام زندگی کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی شخص کے لیے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک خواہ اس کا تعلق معاشی اعتبار سے کسی حیثیت سے اور معاشرتی اعتبار سے کسی مرتبے سے ہو، ہر شعبہ زندگی میں تعلق رکھنے والے افراد و اشخاص کو ہر لمحہ زندگی میں کامل رہنمائی فراہم کرنے والا نظام دین کہلاتا ہے. اور یہ تعریف سوائے اسلام کے کسی بھی دوسرے نظریے پر صادق نہیں آتی. اس لیے دنیا میں مذاہب اور نظریات تو بہت سارے پائے جاتے ہیں لیکن دین صرف اسلام ہی ہے. یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے اور پھر اسی دین کی ترویج و اشاعت
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اپنے اپنے زمان نبوت اور اپنے اپنے دور رسالت میں فرماتے رہے، وہی توحید، وہی رسالت، وہی عقیدہ آخرت، وہی نماز، وہی روزہ، وہی زکوٰۃ، یعنی احکام کے اعتبار سے بھی اور عقائد کے اعتبار سے بھی ان کی تشریحات میں فرق ضرور رہا ہے، ان کی تعبیرات میں اختلاف ضرور رہا ہے، لیکن مختلف شریعتوں میں عقائد بھی یہی تھے اور احکام بھی یہی تھے، کیونکہ وہ ساری کی ساری مختلف نبیوں کی شریعتیں تو تھیں لیکن دین سب کا اسلام ہی تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد فرما دی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن اے پیارے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو ختم کر دیا۔ اتمم کے الفاظ ہیں تمام کر دینا، مکمل کر دینا، ختم کر دینا، لہذا بعض علماء نے اور مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد سلسلہ نبوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، ختم کر دیا، تمام کر دیا، کیونکہ قیامت تک اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ بعض نے کہا اس سے مراد سلسلہ وحی ہے، تو بھی معنی یہی ہوگا کیونکہ وحی نبی پر ہوتی ہے، جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وحی بھی منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، تمام ہو گئی۔ بعد نے کہا اس سے مراد احکامات شریعت ہیں، ظاہر ہے شریعت بھی نبی کی ہوتی ہے، جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب کوئی دوسرے احکامات جو اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو منسوخ کر سکے نہیں آ سکتے۔ اور بعد نے فرمایا کہ یہ تمام کمال کے معنی میں ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لفظ تمام کمال کے معنی میں ہے، جیسے ہم اردو میں کسی کے لیے کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا تو اس پر ختم ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اب اس کے بعد کبھی کوئی نعت پڑھے گا نہیں، بلکہ اس سے مراد نعت کے پڑھنے میں اس کا کمال ظاہر کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسی بے مثال نعت وہ پڑھتا ہے کہ گویا اس پر نعت پڑھنا ختم ہے۔ یہ استعارہ ہوتا ہے، یہاں لفظ تمام استعمال ہوتا ہے، ختم استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے کمال اور عروج ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو ختم کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب علیہ السلام جتنی جیسی جس طرح جس قدر نعمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو ملیں گی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آپ پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو ختم کر دیا، تمام و کمال عطائے نعمت کا اللہ نے حضور علیہ السلام پر فرما دیا۔ اسی لیے اور اسی تناظر میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام نعمتوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ نعمتیں سب اللہ ہی کی ہیں، ان کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی تمام نعمتوں کا مالک بنا دیا، اور صرف مالک نہیں بنایا بلکہ مختار بھی بنا دیا، یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے اللہ کی تمام نعمتوں کے مالک ہیں، حضور کی ملک ہیں اللہ کی ساری نعمتیں، اور مختار ہیں کہ جسے چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جس قدر چاہیں عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اس کا اعلان بھی فرما دیا۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کامل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس طرح
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خوش نصیبی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنائے. انسان ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر تخلیق کیا ہے. انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے. شاہکار کا مطلب وہ چیز کہ جس سے بنانے والا پہچانا جائے. ساری مخلوق اللہ کی ہے لیکن اللہ نے انسان کو شاہکار تخلیق فرمایا ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ سے پہچانی جاتی ہے اور انسان اللہ کی وہ شاہکار تخلیق ہے جس سے خود اللہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کے وجود میں اپنے معرفت کی علامتیں اور اسباب رکھیں اللہ نے. جیسے قرآن کریم میں فرمایا بھی کہ تم اپنے وجود میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور صوفیہ کرام کا یہ قول بہت بار آپ نے علماء سے سنا بھی ہے. بعض اسے حدیث تصور کرتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے بلکہ صوفیہ کرام کا، اور بعد نے فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا. تو انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے کیونکہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار پوشیدہ فرمایا ہے. لیکن ہر انسان جو آدمی ہو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. کیا مطلب ہم ہر اس شخص کو جو آدمی ہے انسان بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا. بلکہ ڈاکٹر اقبال کا وہ مصرع اردو ادب میں بڑا معروف ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر اقبال بھی یہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت یہ آدمیت سے بڑا شرف ہے. انسان ہونا، اشرف المخلوقات ہونا ایک بڑا اعزاز ہے. آدمی تو آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے سارے ہی ہیں. تو انسان کون ہے اور اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسان وہ ہے، اشرف المخلوقات وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی بنایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں. خسارے سے بچ جانے والے یعنی شرف انسانیت کو پا لینے والے وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، صرف وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں. ایمان شرف انسانیت عطا کرتا ہے، اور ورنہ جو انسان نہیں ہے، صرف آدمی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت نہیں عطا فرمائی، کفار اور مشرکین، ان کے لیے قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، گویا وہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعنی وہ آدمی تو ہیں لیکن ان کا آدمی ہونا انہیں کوئی شرف نہیں عطا کرتا. شرف آدمیت سے رتبے کو بڑھا کر اشرف المخلوقات انسان ہونے کا جس وجہ سے ملتا ہے اس وجہ کا نام ایمان ہے. ایمان وہ نعمت ہے کہ جو شرف انسانیت، اشرف المخلوقات بناتی ہے کسی بھی انسان کو. تو اب اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. الحمدللہ ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. دوہرا انعام ہو گیا اللہ کا ہم پر کہ ہمیں اللہ نے انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. لیکن اللہ نے ہمیں ایک تیسرا انعام بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والوں کو شرف انسانیت عطا فرمایا، کیونکہ وہ انسان بھی ہوئے اور مسلمان بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی شرف یہ عطا فرمایا ہے، خصوصی انعام اللہ نے ہم پر یہ فرمایا ہے کہ وہ سارے بھی انسان اور مسلمان تھے، ہم بھی سارے انسان اور مسلمان ہیں، لیکن وہ سارے مقتدی نبیوں کے امتی تھے. اللہ نے ہمیں امام نبی کا امتی بنایا. تو یہ ایک اضافی شرف ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ایک اضافی شرف ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی امت اور پچھلے سارے نبیوں کی بھی امتیں، لیکن اللہ نے صرف حضور کی امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امتن، تم ہی سب سے بہترین امت ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی سارے بہتر تھے، لیکن وہ بہتر تھے، ہم بہترین ہیں. حضور کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا اعزاز ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کیونکہ جس کے پاس کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر اس منصب اور عہدے اور کے حوالے سے پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس ذمہ داری کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اعزازات عطا فرمائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا، یہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت نہیں عطا فرمائی تھی، اور جن کے لیے فیصلے کر لیے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو نبی اور رسول بنانا ہے، ان کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا. قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے. ان کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا اور پھر ان سے اللہ نے ایک عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں ثم جاءکم رسول مصدق، پھر میرا وہ محبوب رسول تشریف لائے جو تمہاری تصدیق کرے. اب اس میں ثم جو ہے یہ تاخیر زمانی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی کسی نبی کو نبی بھی نہیں بنایا تھا اور اسی وقت حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کر دیا تھا. یعنی یہ کہتے ثم جاءکم، پھر وہ رسول آئے. اس کا مطلب سارے رسولوں کے بعد وہ رسول آئے گا، کیونکہ تصدیق بعد والا کرتا ہے اور بشارت پہلے والا دیتا ہے. حضور کسی نبی کے بشیر نہیں ہوئے، حضور نے کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی، بلکہ سارے نبیوں نے حضور کے آنے کی بشارت دی. اور حضور سارے نبیوں کے مصدق ہوئے، حضور نے سارے نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے. اور مصدق تصدیق کرنے والا. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کے لفظی معنی ہیں سچا کرنا، سچا کہنا اور سچا کہلوانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کیا نبی جھوٹے تھے کہ حضور نے ان کو سچا کر دیا؟ نہیں، نبی سارے سچے تھے لیکن جھوٹے ہو جاتے. حضور نے سچا کر دیا. کیسے جھوٹے ہو جاتے؟ ہر نبی نے اپنے زمانے نبوت میں لوگوں کو یہ بشارت دی تھی کہ وہ آنے والا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹائے گا، وہ آنے والا ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا، وہ آنے والا ہے جو لعاب دہن سے کڑوے پانی اور کنویں کو میٹھا کرے گا، وہ آنے والا ہے کہ جانور جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، وہ آنے والا ہے کہ کنکریاں جس کی توجہ پر کلمہ پڑھیں گی، وہ آنے والا ہے کہ درخت جس کے حکم پر چل کر آئیں گے. سارے نبیوں نے حضور کے آنے کی بشارتیں دی تھی. اگر حضور نہیں آتے تو سب جھوٹے ہو جاتے، اگر حضور نہیں آتے تو سب جھوٹے ہو جاتے. تو حضور سارے نبیوں کے مصدق، تصدیق کرنے والے. تصدیق کے معنی ہے سچا کرنا. تو حضور نے تشریف لا کر سارے نبیوں کو سچا کر دیا، کیونکہ اگر حضور تشریف نہیں لاتے تو لوگ کہتے وہ نبی سارے جھوٹ بول کے گئے معاذ اللہ. تو حضور علیہ السلام ہیں سارے نبیوں کے مصدق. حضور نے بشارت کسی کی نہیں دی، حضور نے سب کی تصدیق کی ہے. سچا کرنا، حضور نے تشریف لا کے سب کو سچا کر دیا. سچا کہنا، حضور نے سارے نبیوں کو سچا کہا. حضور نے سارے نبیوں کو سچا کہا. اور سچا کہلوانا، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سارے نبیوں کو سچا کہتے ہیں. میں اور آپ سارے نبیوں کو مانتے ہیں. کم و بیش 1,24,000 جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں وَرُسُلِهِ، اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے. یعنی ہم سارے نبیوں کو سچا مانتے ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ
انہیں مانتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں ہیں. ہم سارے نبیوں کو جانتے تو نہیں ہیں، کچھ اور جاننا تو دور کی بات، ہم سارے نبیوں کے نام بھی نہیں جانتے. قرآن نے 28 نبیوں کے نام لیے ہیں، بس ہم انہی 28 نبیوں کے ناموں کو جانتے ہیں. یا حدیث میں بعض انبیاء کے نام سرکار نے ذکر فرمائے، ان کو جانتے ہیں ہم. سارے نبیوں کے تو ہم نام بھی نہیں جانتے. نام بھی نہیں جانتے یعنی جن کو جانتے بھی نہیں ان کو مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں ہیں، سچا مانتے ہیں. تو یہ جو آج ساری دنیا ان نبیوں کو جن کا نام تک نہیں جانتی سچا کہہ رہی ہے، یہ حضور کا کہلوانا ہی تو ہے، کیونکہ حضور نے سچا کہا اور سچا کہلوایا. حضور نے سچا کہا، ہم کی حضور سے سن کے تو کہہ رہے ہیں ہم سچا ان کو. ہمیں کس نے بتایا کہ وہ نبی سچے تھے؟ سرکار نے بتایا. تو مصدق تصدیق کرنے والا یعنی سچا کرنا، سچا کہنا اور سچا کہلوانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو سچا کیا، سچا کہا اور سچا کہلوایا. جب اس بات کو ہم نے اچھی طرح جان لیا اور سمجھ لیا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جب اللہ نے نبیوں کے سامنے یہ بات فرمائی، عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، ابھی ان کو نبوت اور رسالت دی نہیں گئی ہے. اللہ نے فرمایا اگر میں تمہیں نبوت اور رسالت دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ابھی دی نہیں اللہ نے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر میرا وہ محبوب تشریف لے آئے، یعنی تمہارا زمانِ نبوت ہو، تمہارا دور رسالت ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، لوگ تمہاری اطاعت و پیروی کر رہے ہوں، اور ایسے میں میرا محبوب تشریف لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کے مددگار بھی بنو گے. اللہ نے کہا کرتے ہو وعدہ یہ؟ یعنی گویا یہ شرط تھی عطائے نبوت اور رسالت کی کہ وعدہ کرتے ہو تو دیتا ہوں نبوت اور رسالت. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا اقررنا، ان سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. ان سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی اللہ نے پہلے ان سے اقرار لیا، اس بات کا وعدہ لیا، اور اس کے بعد ان کو نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لیے جانے والے اس میثاق کے ذریعے ارواح انبیاء پر دو باتیں واضح ہو گئیں. پہلی بات کہ وہ نبی سب سے آخری نبی ہوگا، ہم میں سے کسی کے زمانے نبوت میں وہ نہیں آئے گا، کیونکہ ثم جاءکم کے الفاظ نے یہ وضاحت کر دی تھی. آئے گا کسی کے زمانے میں نہیں، لیکن وعدہ سب سے لیا کہ کسی کے زمانے میں بھی آ جائے تو لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، اسے حضور کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہوں گے، اسے حضور کی اطاعت کرنی ہوگی. اس سے دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ آئے گا تو ہم میں سے کسی کے دور میں نہیں، مگر ہم سب کو نبوت و رسالت ان کے صدقے اور طفیل مل رہی ہے، وہ ایسی شان والا نبی اور رسول ہے. یہ دو باتیں واضح ہو گئیں ارواح انبیاء پر. جب یہ دو باتیں واضح ہو گئیں تو کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لے لیا، انہوں نے عہد کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں. حضور کی ختم نبوت کی گواہی اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو گواہوں میں شریک کیا اور کہا کہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گواہوں میں شریک ہو جانا یہ حضور کی ختم نبوت کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی اکیلے کی گواہی، اللہ قرآن کریم میں پتہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب ساری کائنات اگر آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، اکیلا آپ کا رب ہی آپ کی گواہی کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ارواح کے ساتھ اپنے آپ کو گواہوں میں شامل کر لیا. تو نبیوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کیسی شان والا رسول ہے، کیسی عظمت والا رسول ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو ہمیں نبی نہ بنا، بلکہ اس عظمت والے نبی کا، اس شان والے رسول کا امتی بنا دے. لیکن اللہ کی طرف سے کیا جواب ہوا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے یہاں کی بات بدلی نہیں جاتی. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں نبوت اور رسالت دینی ہے تو دینی ہے، فیصلہ ہو گیا. اب جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے آگے کیا بول سکتے تھے؟ خاموش ہو گئے. لیکن نبی ہوتے ہیں اللہ کے
نازنین بندے، یعنی آسان الفاظ میں کہوں تو چہیتے بندے، ہم بھی ہیں بندے وہ بھی ہیں، لیکن میں بہت بار اس عنوان پر گفتگو کر چکا ہوں اس لیے اس پر میں نہیں جاتا کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ چہیتے بندے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرنا چاہوں اس بات کو، تو اگر ایک باپ کے 8 بچے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک اس کا چہیتا ہوتا ہے، کبھی سب سے بڑا، کبھی سب سے چھوٹا، کبھی جو سب سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے۔ چہیتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہیتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ سے جو بات بولتا ہے باپ انکار نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، اور پھر اس کے چہیتے ہونے کا فائدہ اس کے باقی بھائی یوں اٹھاتے ہیں کہ جب انہیں ابا سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے نا، اس سے کہتے ہیں تو بول دے، تو پھر ابا وہ کام کر دیتا ہے، ہوتا وہ دوسرے کا ہے، یعنی ضرورت وہ دوسرے کی ہوتی ہے، خواہش وہ دوسرے کی ہوتی ہے، وہ کہلواتا اس سے ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کام ہو جائے گا۔ تو انبیاء کرام، یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ سے کہا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کی مثال قائم نہیں ہو سکتی، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا یہ جو انبیاء کرام ہیں، مخلوق تو ساری اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ جو انبیاء کرام ہیں یہ اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، یہ نازنین ہوتے ہیں، ناز کرتے ہیں اللہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ناز کیا، کیا ناز کیا اللہ نے کی بارگاہ میں؟ عیسیٰ نے، مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، تیری شان یہ ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو تیرے لیے کیا کمی ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ نبی بنایا جائے گا، تیرے یہاں کیا کمی ہے؟ نبی بھی بنا دے اور امتی بھی بنا دے، بھئی تو علی کل شیء قدیر ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بات کو بدل دے، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ کا جواب مل چکا تھا، تو مولا میں یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ بات بدل دے، بات تیری قائم رہے، نبی بنا، لیکن تیرے یہاں کیا کمی ہے؟ نبی بھی بنا دے اور امتی بھی بنا دے۔ یہ ناز برداری تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس ناز کو قبول فرما لیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوئے اور حضور کے امتی بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سب کے علم میں ہے، میں ابھی تفصیلات عرض کرتا ہوں آیات قرآنیہ کی روشنی میں۔ اللہ نے نبی بھی بنا دیا اور حضور کا امتی بھی بنا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کوئی بات کہتا ہے دوسرے سوچتے ہیں ارے یہ بات ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی حدیثوں میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں حدیث، ایک موقع پر سرکار نے اعلان فرمایا کہ کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے، کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ فلاں غزوے کے موقع پر جب آپ صفیں درست کروا رہے تھے تو آپ کی چھڑی میری پیٹھ پر لگ گئی تھی، میرا وہ حق باقی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہے کہ اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، فرمایا تم اپنا حق لے لو، بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ انہوں نے ایسی بات کر دی ہے اور حضور کی طرف سے ایسا جواب دے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی سرکار نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو وہ صحابی دوڑ کے آگے بڑھے اور سرکار کی پشت مبارکہ سے چمٹ کر سرکار علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسے دینے لگے، اور زار و قطار رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے ساتھ بدلے کا مطالبہ کروں۔ میں نے اس خواہش کا اظہار اسی لیے کیا تھا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، میں اس کی زیارت اور اس کے چومنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، تو بعض صحابہ نے اس موقع پر حضور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی یہ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ان کا حق تھا، ان کا حق تھا، وہ سبقت لے گئے۔ مطلب اب اس کا یہ تھوڑی کہ اب سب لائن لگا کے چومنا شروع کر دو گے، بس وہ تو ایک تھا لمحہ، ہو گئی بات ایک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اور ارواح انبیاء کو بھی یہ خیال ہوا، لیکن اب بات ہو چکی تھی، اب ایسا تھوڑی تھا کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا۔ تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سبقت لے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا فرما دی کہ حضور علیہ السلام کے امتی بھی ہو گئے اور نبی بھی ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ ناز اللہ کی بارگاہ میں کیا، اس ناز کی وجہ سے اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا، کیونکہ سب کچھ حضور کی وجہ سے، سب کچھ حضور کے سبب سے،
اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا بھی شان کے ساتھ, دنیا سے اٹھایا بھی شان کے ساتھ, پھر دوبارہ بھیجے گا شان کے ساتھ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید جو نظریات ہمیں فراہم کرتا ہے, اس میں کیونکہ اسلام دین کامل ہے, لہذا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ آج ہماری قوم اس ضمن میں یہود اور نصارہ کے نظریات سے ہم آہنگی پیدا کر کے کچھ ایسی گمراہیوں میں مبتلا ہے کہ جس کی اصلاح تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے مطابق و موافق نہایت ضروری ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اضافی اور اعزازی شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا. کس طرح بھیجا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب, کہ اللہ نے انہیں بھی مٹی سے بنایا. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا, مٹی سے بنایا. ثم لہ کن فیکون, اور پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی طرح مثال کیوں؟ کہ جس طرح آدم علیہ السلام بغیر نطفہ انسان کے تخلیق کیے گئے, مرد کے نطفے کے بغیر, کیونکہ جو فطری مرحلہ تخلیق ہے اس کی اساس اور بنیاد تو نطفہ مرد پر ہوتی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بے نطفہ مرد تخلیق فرمایا, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مرد کے نطفے کے بغیر تخلیق فرمایا. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال اللہ کے یہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مثال آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح آدم بغیر نطفے کے پیدا ہوئے تھے لیکن ہمارے بیٹے نہیں ہیں, تو اسی طرح ہم نے عیسیٰ کو بھی بغیر نطفے کے پیدا کیا ہے مگر وہ بھی ہمارے بیٹے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑے خصوصی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے خصوصی معجزات عطا فرمائے, اور قرآن نے اس کی بہت تفصیل بیان کی. ایسی شان کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فضیلت اور اپنی شان بیان کرتے ہیں, فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے. اخلقو کے الفاظ ہیں میں تخلیق کرتا ہوں, حالانکہ خالق اللہ تبارک و تعالی, لیکن قرآن کے الفاظ ہیں یہ. کہتے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں مٹی سے ایک پرندے کی صورت, مورت جس کو کہہ لیں آپ, پرندے کی مورت. فانفخ فیہ, پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, قرآن اس کا بیان کر رہا ہے. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, تو وہ فوراً پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اب یہ شان کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ وہ پرندہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بناتے تھے اور پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا, وہ چمگادڑ ہے. اور اسی لیے چمگادڑ دنیا میں پائے جانے والے باقی تمام پرندوں سے مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی طرح اس کے دانت ہوتے ہیں اور ہستی ہے. باقی کسی پرندے کے دانت نہیں ہوتے, اس کے انسان کی طرح دانت ہوتے ہیں اور یہ ہستی ہے. پرندہ ہے مگر پر ایک بھی نہیں ہوتا, محض چمڑے کی کھال کی بنیاد پر اڑتی ہے, وہ پر نہیں ہوتے اس کے, لیکن کہلاتی پرندہ ہے.
پر ایک بھی نہیں ہوتا اس کے بدن پر، بالکل لوتھڑا گوشت کا ہوتی ہے وہ. جانوروں کی طرح یعنی چوپایوں کی طرح بچہ پیدا کرتی ہے، انڈا نہیں دیتی، یعنی کہنے کو پرندہ کہلاتی ہے لیکن وہ انڈا نہیں دیتی بلکہ بچہ دیتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واحد مخلوق جانور کہ جس کو باقاعدہ عورتوں کی طرح ماہواری بھی آتی ہے، یہ صفت سوائے اس کے کسی اور میں نہیں پائی جاتی. یہ عجیب الخلقت پرندہ اپنی تخلیق میں عجیب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ سے رکھی ہے. کیا فرمانا ہے؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی ایک صورت، ماڈل، مورت، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرن، تو وہ فوراً پرندہ بن جاتی ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو کتنی بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر ذات اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، اس کو بینائی دیتا ہوں، اور کوڑ زدہ شخص کو، جس کو برس کا مرض ہو، اس کو میں شفا دیتا ہوں. فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے کو بینائی دیتا ہوں اور کوڑ والے کو میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی کے بدن پر تو وہ صحت مند ہو جاتا تھا. اسی لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں، مس کرنے والا. مسا کہتے ہیں نا ہم لوگ ہاتھ پھیرنے کو، جو وضو کے فرائض میں سے ہے، مسا ہاتھ پھیرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی صحیح ہو جاتا تھا، اور مادرزاد نابینا کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے تھے، دعا فرماتے تھے، اس کی آنکھیں آ جاتی تھیں، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی، اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا تھا. آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کو روشنی اور نور کہتے ہیں. سب کو پتہ ہے یہ بات، کیسی عجیب بات ہے. لوگ آج حضور کے نور ہونے پر جھگڑے کرتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کو نور تقسیم کرتے ہیں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے کوئی ضعیف کہہ دے، مثنوی کی حکایت نہیں ہے، مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ قرآن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرتا ہوں، اور کوڑ زدہ کو ہاتھ پھیر کر شفا دیتا ہوں. شفا دینا کس کا کام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. شفا دینا اللہ کا کام ہے. مردہ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تخلیق کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سام بن نو، حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کی قبر کی تصدیق تھی یہود کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر لے کر گئے اس گمان کے ساتھ کہ ان کے علم میں وہ دنیا کی سب سے قدیم تصدیق شدہ قبر تھی. یعنی یہ بھی پتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی قبر ہے، یہ بھی پتا تھی کہ کس کی ہے، اور قبریں ان کی تصدیق نہیں تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر کھڑا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکار کر آواز دی اور انہوں نے زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی. تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھپا کر آتے ہو. یعنی اللہ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا، مجھے اللہ نے ایسی آنکھیں دی ہیں
کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو تو تم پیٹ میں کیا کھا کے آئے ہو یہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور گھر میں کیا چیز کہاں چھپا کر آئے ہو یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ آج ہمارے چھٹ بھئیے چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ اعلان کون کر رہے ہیں؟ یہ تو عیسیٰ کر رہے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضور علیہ السلام کے مقتدی ہیں، سرکار علیہ السلام ان کے امام ہیں، اور یہ اعلان قرآن اس اعلان کی تشہیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا تم پیٹ میں کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جن کا اس ایک آیت میں تفصیل کے ساتھ 5 معجزات کا ذکر کیا گیا، یہ پانچوں اللہ کی صفات خصوصیہ ہیں۔ تخلیق کرنا اللہ کا کام ہے، مردے میں جان ڈالنا اللہ کا کام ہے، مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، بیمار کو شفا دینا اللہ کا کام ہے، بے نور آنکھوں میں نور دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز کا جاننا اللہ کا کام ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ ساری اللہ کی صفات ہے جن کا اعلان کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صفات کس نے عطا کی؟ ظاہر اللہ نے عطا کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کا فیضان پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ناز کرنے والے کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ یہ ساری فضیلتیں کیوں ملی؟ حضور کی نسبت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ناز کیا۔ مولا امتی بھی بنا دے، نبی تو بنا دیا تو نے، نبی بھی بنا دے، ان کا امتی بھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کلام فرمایا، پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا، کیونکہ آپ کی ماں پر یہود الزام لگا رہے تھے بد چلنی کا، بد کرداری کا۔ اللہ نے ان پر الہام کر دیا کہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بچے کے متعلق سوال کریں، آپ کچھ مت بولیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے بول پڑے۔ 1 دن کے ہیں یا 2 دن کے ہیں، جھولے میں ہیں یا ماں کی گود میں ہیں، قرآن کہتا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ اینا ما کنتا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، یعنی مجھے اللہ نے بابرکت کیا ہے، میرا وجود بھی بابرکت ہے، میں جس کی گود میں ہوں اور جس مقام پہ ہوں وہ بھی بابرکت ہے۔ اینا ما کنتا، جہاں میں ہوں، جس کی گود میں ہوں، جس مقام پر ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے حکم دیا ہے نماز کے قائم کرنے کا، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سخت مزاج اور تند خو نہیں کیا ہے۔ والسلام علیہ، اور مجھ پر سلام ہے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے فضائل کا بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے فضائل کے بیان کی تقریر کا آغاز آپ نے کیا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ سب سے پہلے یہ وضاحت ہو جائے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابتدا یہاں سے کی، حتیٰ کہ اپنا نبی ہونا بعد میں بتایا، آتانی الکتاب بعد میں آیا، پہلے فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
پھر کہا آتانی کتاب، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. تو کتاب کا، نبوت کا ذکر بعد میں کیا اور اللہ کے بندے ہونے کا ذکر پہلے کیا، تاکہ سب کو وضاحت ہو جائے کہ مجھے کوئی اللہ کا بیٹا نہ سمجھے، نہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں. نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، بابرکت بھی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اور وبرم بوالدتی کہہ کر بتایا کہ بغیر باپ کے میں دنیا میں آیا ہوں، کیونکہ والدتی اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا، کیونکہ باپ میرا ہے ہی نہیں، میں تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں. تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، مگر ہوں اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. جو مجھے اللہ کا بیٹا کہے وہ میرے ہی دین کا، میرے ہی نظریے کا، میرے ہی عقیدے کا، میری ہی تبلیغ کا انکار کرتا ہے، جھوٹا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا ذکر اسی لیے کیا تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر اس شان کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما رہے. اور یہود نے جب آپ کی مخالفت کی اور اپنے تئیں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر پھانسی دے دی، لیکن قرآن نے اس کا انکار کیا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی وہ صلیب پر چڑھائے گئے. پہلے قتل کی تردید کر دی، انہیں قتل نہیں کیا گیا. اور کیونکہ یہود کہتے تھے صلیب پر چڑھا کر قتل کیا ہے، کہا تم صلیب پر چڑھا کر قتل کرنے کی بات کرتے ہو، ہم وضاحت کرتے ہیں کہ سرے سے وہ صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، پھندا ان کے گلے میں ڈالا ہی نہیں گیا، صلیب پر چڑھائے نہیں گئے. دونوں باتیں وضاحت کی قرآن، وما قتلوہ کہہ کر، حالانکہ بات یہاں ختم ہو گئی تھی، قتل نہیں کیے گئے. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے قتل تو نہیں کیا مگر صلیب چڑھایا، جیسا کہ بعض نصارہ کا نظریہ ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس نظریے کی ہی تائید کی ہے کہ انہیں صلیب پر تو لٹکایا گیا مگر وہ اس پر سے بچ گئے، انہوں نے مردہ سمجھ کے اتارا تھا لیکن وہ زندہ تھے. اور عیسائیوں کا اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مر گئے تھے اور پھر بعد میں زندہ ہو گئے، اور یہود کا نظریہ یہ ہے کہ مر گئے. اللہ نے تینوں کے نظریے کی، یہود کے نظریے کی بھی، نصارہ کے نظریے کی بھی اور قادیانیوں کے نظریے کی بھی، اس آیت میں تردید فرما دی. فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں صلیب دیا گیا. ولیکن شبہ لہم، ہاں البتہ ان کی شبیہ ڈال دی گئی، جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق کہ ان کی شبیہ ایک شخص پر ڈال دی گئی، ان کا ہم شکل بنا دیا گیا اسے، کیونکہ اللہ کو منظور تھا. اور اس منظور ہونے کی وجہ وہی تھی جو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ حضور کے امتی ہونے کی دعا کر چکے تھے. تو اللہ کو منظور تھا کہ اٹھا لیے جائیں، نبی بنا کر مبعوث کر دیا، کتاب عطا کر دی، تبلیغ دین انہوں نے کر لی، منصب نبوت کے حق کو ادا کر لیا. اب دوسرا والا منصب ان کو ملنا تھا تو اللہ نے اٹھا لیا. تو فرمایا گیا کہ ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے متعلق لوگوں کو شبہ ہو گیا، ان کی شبیہ ڈال دی گئی دوسرے پر. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، وہ سارے شک میں مبتلا ہیں. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ علم تو اللہ نے اپنے محبوب کو بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوا کیا، اللہ نے کس طرح دوسرے پر اس کی شبیہ ڈال دی اور کس طرح انہوں نے اس دوسرے ہم شکل کو صلیب پر چڑھا دیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ما لہم بہ من علم، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے.
الا اتباع الظن، ہاں مگر وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ان کی عقل کہتی ہے وہ کرنے لگتے ہیں، جو ان کی عقل نے سمجھایا انہوں نے وہ سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ یقیناً، ہم یقین سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، یا یقین کر لو اس بات کا کہ وما قتلوہ، وہ قتل نہیں کیے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بالکل کلیئر دو ٹوک قرآن نے اعلان کر دیا۔ تو ان کا دنیا میں آنا بھی اعزاز کے ساتھ اور ان کا دنیا سے جانا بھی اعزاز کے ساتھ۔ اب جس وجہ سے یہ سارے اعزازات ملے تھے، جاتے جاتے اس کا اعلان کر کے گئے۔ کیا اعلان کر کے گئے وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر کے گئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے اعلان کیا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی بشارت تو سارے نبیوں نے دی تھی، اور حضور علیہ السلام سب کے تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے لوگوں کو بشارت دے گئے اور بتا گئے کہ بھئی وہ آنے والا ہے شان والا۔ کیوں بتا گئے؟ کیونکہ یہ ساری فضیلتیں انہی کی وجہ سے تو ملی تھی۔ تو لہٰذا سب پر آپ نے اس بات کو واضح فرما دیا اور سب کو اس بات پر آگاہی عطا فرما دی، اور پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ تو ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات کے ساتھ تشریف فرمائے، اور پھر حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی خبر اپنے غلاموں کو عطا فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے حضور کی بشارت دی تھی، حضور علیہ السلام نے جاتے جاتے ان کی آنے کی خبر دی اور لوگوں کو بتایا۔ لہذا احادیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم کی باب الفتن کی حدیثیں ہیں جن میں علامات قیامت کا تذکرہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر دو زعفرانی خوشبودار چادروں میں ملبوس دو فرشتوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد، اس کا شرقی مینار، نماز فجر کا وقت، جماعت تیار، حضرت امام مہدی موجود، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سب لوگ ان کو دیکھیں گے اترتا ہوا۔ یہ حدیثوں کا بہت ساری حدیثوں کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب لوگ دیکھیں گے ان کو اترتا ہوا، اور حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں امامت کرنے کے لیے آئے نہیں، وہ تو حضور کی امت کے امام کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کے لیے آئے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، امامت آپ کریں گے۔ لہذا امام مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء فرمائیں گے۔ امام مہدی کی اقتداء اور اتباع میں آپ تبلیغ دین بھی فرمائیں گے اور جہاد بھی فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ 40 برس تک دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، اور پھر امام مہدی کی قیادت میں جہاد کریں گے، اور آپ کے ہاتھوں سے لد کے مقام پر دجال قتل کیا جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس سارے تفصیلات کو جان لینے کے بعد اب سمجھنا یہ ہے اور غور اس بات پر کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی حضور علیہ السلام نے بتایا، یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے۔ اب یہود اور نصارہ نے جو نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قائم فرمائے ہیں، ظاہر ہے وہ ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ تو نصارہ جو 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، وہ
اس کی مبارکباد میری کرسمس کہہ کر دیتے ہیں۔ بعض نادانوں نے، علم ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، طاہر القادری عالم ضرور ہے، لیکن میں نے جیسا کہا کہ ہدایت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس نے اپنی ایک تقریر میں معاذ اللہ یہ کہا کہ ہمارے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے نزدیک 25 دسمبر اور 12 ربیع الاول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات اس اعتبار سے یقینی اور قطعی طور پر کفریہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم میں سے کوئی اللہ کے بیٹے کا جنم دن نہیں مناتا، لیکن 25 دسمبر کو ساری عیسائیت اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتی ہے۔ تو پھر تشبیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ وہ جو میری کرسمس کہتے ہیں، وہ جو مبارکباد دیتے ہیں، اگر آپ ظاہر اب تو جدید دور ہے، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ ڈکشنریز دیکھ سکتے ہیں آپ، تو میری کرسمس کے معنی ہی ہوتے ہیں خدا کے بیٹے کی پیدائش۔ تو وہ تو خدا کے بیٹے کی پیدائش مناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ خدا کے بیٹے کی پیدائش مناتے ہیں تو اب اس خوشی میں اگر کوئی شریک ہوگا، دیکھیں نا، اگر اس خوشی میں کوئی شریک ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے نبی کی ولادت نہیں مناتے۔ پھر وضاحت کر رہا ہوں میں، ہم جو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول امام الانبیاء کی ولادت مناتے ہیں۔ وہ اللہ کے بیٹے، خدا کے بیٹے کی پیدائش، خدا نے بیٹا جنا، معاذ اللہ، خدا کے بیٹے کی پیدائش مناتے ہیں وہ۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے بے خبری میں ایسا کیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس پر توبہ واجب ہے۔ یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے واقعتاً یہی سمجھا کہ جیسے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں یہ لوگ اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ لیکن جس کو یہ بات پتہ ہے، جو یہ بات جانتا ہے، اور آج کل کے دور میں بے پتے کی بات اس لیے ناقابل فہم ہے کہ پہلے پتے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی تھی، اب تو ہر چیز کا پتہ ہاتھ میں ہے۔ اب تو ایک بٹن دبانے پر ہر چیز کی تفصیل سامنے ہوتی ہے۔ تو اب عذر وہ والا نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا لوگوں کو۔ لہذا علماء کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جو شخص بھی یہ الفاظ کہتا ہے جو وہ کہتے ہیں میری کرسمس کے الفاظ، کیونکہ اس کے معنی ہے خدا نے بیٹا جنا، وہ خدا کے بیٹے کی پیدائش معاذ اللہ مناتے ہیں۔ تو جس نے اس کی مبارکباد دی، مبارکباد لی، فرمایا جس کو نہیں پتہ ہے، جو جانتا نہیں ہے، اس نے تو گناہ کبیرہ کیا، توبہ کرنی چاہیے اس پر۔ لیکن جو جانتا ہے اس نے کفر کیا ہے، اس کو توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی کرنی ہوگی، اور اگر شادی شدہ تھا تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، کیونکہ کفر کے صادر ہونے سے عقود ختم ہو جاتے ہیں اور نکاح بھی ایک عقد ہے، لہذا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآنی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی وضاحت فرمائی، حضور علیہ السلام نے اس کی صراحت فرمائی، اور قرآن نے قیامت تک کے لیے اسے سند تصدیق عطا کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے شریک ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خود انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا، سرکار نے بھی اسی بات کو بیان کیا، قرآن نے اس کی تصدیق کی اور ترجمانی کی اور خبر دی اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے۔ اور اسلام دین کامل ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے نظریے اور مذہب کے حامل شخص کے عقیدے کو اختیار کرنا اور اس کے کسی مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ایک باطل نظریے کا حامل ہے، اس کو کہاں لے کر جاتا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر وہ نہیں جانتا تھا تو صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب توبہ ہے، لیکن اگر جانتا ہے یہ بات اور سب جانتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ بات بہت زیادہ سمجھنے اور یاد رکھنے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے اور یہود کا نظریہ کیا ہے، نصارہ کا نظریہ کیا ہے اور قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا نظریہ آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو کرسمس ہمارا تہوار نہیں ہے،
اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اس عنوان کو تو میں نے یہاں مکمل کر لیا ہے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ہیپی نیو ایئر بھی ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا سال تو محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا. ہمارا دین کامل ہے، ہمیں کسی دوسرے کے تہوار کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی کے تہوار کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین میں ہمارا اسلام ہمیں تمام نظریات اور عقائد فراہم کرتا ہے، اس کی تفصیلات بتاتا ہے. تو کیونکہ ہمارا دین کامل ہے تو الحمدللہ ہمارا سال، ہمارا کیلنڈر علیحدہ ہے. ہمارا سال ہجری سال کہلاتا ہے. حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک ہجرت کرنے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. ہمارا ہجری سال کہلاتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو لوگ ہیپی نیو ایئر کرتے ہیں نا، اسلام میں نئے سال کی خوشی منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارا تو سال شروع بھی دکھ اور غم کے ساتھ ہوتا ہے اور ختم بھی دکھ اور غم کے ساتھ ہوتا ہے. اول بھی قربانی ہے، آخر بھی قربانی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بڑی سی ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سال کے ایک کنارے پر ہے اور اہل بیت اطہار کی قربانی سال کے ایک کنارے پر ہے. تو اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نیا سال آتا ہے، یعنی اسلامی سال کے اعتبار سے بھی میں کہوں گا کہ نئے سال کے منانے کی کوئی خوشی ہمارے یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آنے اور پانے میں شک ہے. لوگ 12 بجتے ہی اس کو پتا ہے، جو یہ خوشی منا رہا ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد وہ زندہ رہے گا، ایک لمحے کا بھی نہیں پتا ہے. تو نئے سال کا آنا اور اس کا پانا یہ تو مشکوک ہے، لیکن جو سال گزر گیا اس کا گزر جانا یقینی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گزر گیا، اس کا کوئی ایک دن، کوئی ایک گھنٹہ، کوئی ایک منٹ، کوئی ایک سیکنڈ اب دوبارہ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. تو چیز کے جانے کا جس کا یقین ہو، غم کیا جاتا ہے یا خوشی کی جاتی ہے؟ سال کم ہو گیا، سال کم ہو گیا ہماری زندگی سے نا. پھر اگر خدا نخواستہ کوئی اپنی دنیا داری کے ضمن میں آ کر اس خوشی کو منا بھی لیتا ہے کہ بھئی چلیے اپنے معمولات زندگی میں تو ہم اسی تاریخ کو، عیسوی تاریخ کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھتے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے یہاں خوشی منانے اور غم کرنے کے حدود و قیود کا تعین ہے. ہم لوگ مادر پدر آزاد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مکمل ہے. میں نے ابتدا میں بتایا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر شعبہ زندگی اور ہر مرحلہ زندگی میں ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے ہمارا دین، کہیں پر ہمیں آزاد نہیں چھوڑتا. تو ہمارے یہاں خوشی منانے کی بھی ظاہر حدود و قیود ہیں، مقرر ہیں. تو کوئی شخص فائرنگ کرتا ہے، کوئی شخص آتش بازی کرتا ہے، کوئی غل گپاڑا کرتا ہے، معاذ اللہ شراب نوشی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، اپنے وقت کا، اپنے مال کا، اپنی صحت کا ضیاع کرتا ہے. تو اسلام نے تو اسراف کو حرام قرار دیا ہے. تو اس تناظر میں بھی یہ سارے کام حرام اور گناہی ہوتے ہیں. لہذا ہمیں اس لعنت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ جو نصارہ کی خوشی میں شریک ہونے کے حوالے سے لوگ کافرانہ طرز عمل کو جان بوجھ کر اختیار کر لیتے. میں نے بتایا کہ سب کو معلوم ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں. اور اس طرز عمل سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اگرچہ معاشرتی طور پر ایک ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے نیا سال ہے، کیلنڈر عیسوی پوری دنیا میں چلتا ہے، لیکن اس میں پھر جو امور کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام اور گناہ، ان میں سے اسلام کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، جو میں نے بھی آپ کو گنوائے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے، میں نے شروع میں جو گفتگو کی کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے. اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، کیسا کامل ترین دین ہے. تو ہم خدا نخواستہ مسلمان ہو کر اور اسلام کے حامل ہو کر کسی دوسرے کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ خود کو جوڑتے چلیں اور اس کی خوشیوں اور اس کی تقریبات کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کرتے چلیں. اسلام نے ہمیں خود کتنی عظیم الشان خوشیاں عطا فرمائی ہیں.
ہم اور آپ جب 12 ربیع الاول کی خوشی مناتے ہیں تو ہم محض اللہ کے ایک بندے اور اللہ کے ایک رسول کی ولادت کا دن نہیں مناتے، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم امام الانبیاء کے دنیا میں تشریف لانے کا جشن مناتے ہیں، ہم رحمت للعالمین کے دنیا میں آنے کا جشن مناتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے دنیا میں آنے کا جشن مناتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں جو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ہمیں کسی کی خوشی کے ساتھ شریک ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے اپنی خوشیاں الحمدللہ عطا فرمائی۔ تو یقیناً ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ شکل سے تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی معاشرت کو پیش نظر رکھیں، سرکار کی سیرت و سنت کو پیش نظر رکھیں، اپنی تعلیمات قرآن و سنت کو اپنے پیش نظر رکھیں، بحیثیت مسلمان اپنے دین کے اس منظر کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جو ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کے حق کو ادا کرتا ہے۔ ہمیں ناز اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے جو ہمیں کامل طور پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا آسان نسخہ عطا فرماتے ہیں کامیابی کا، فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔